أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. صدق الله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. जज़ाकल्लाह सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। और अब मैं अली हादी बद्र से दरख्वास्त करूँगा हदीस के समय। जो लोग बाहर हैं मैं उनसे एक मरतबा फिर दरख्वास्त करूँगा अंदर तशरीफ़ ले आएँ, मजलिस शुरू हो चुकी है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دكل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني الضعف فقلت له أعيدك بالله يا أبتا من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغتيني به فأتيته بالكساء اليماني فغتيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآله.
فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا عمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا أخي ووصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بدعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يصري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال أمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد.
فقال جبرائيل: يا ربي، أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبت الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام: يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي لعبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرق. فقال علي عليه السلام: إذن والله فزنا وفازوا شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. فقال عبي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذن والله فزنا وسئدنا وكذلك شيعة فعزوا وسئدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. जज़ाक अल्लाह। एक और बावज़ बुलंद सलवात। और अब मैं दावत दूंगा मज़हर अब्बास जाफ़री को सलाम पेश करेंगे। मज़हर अब्बास जाफ़री। काफ़िला जा रहा है वतन के लिए, करबला में क़यामत का एक शोर है। काफ़िला कोई रोती है अपने जवालाल को, रो रही है कोई गम सुकन के लिए। काफ़िला जा रहा है के लिए, अपनी बर्बादियों को गवारा किया
کا بھرا گلستاں، کربلا تیری اجڑے چمن کے لیے قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے۔ جب چلے تھے مدینے سے سب ساتھ تھے، اون جا پڑتے اکبر تھے عباس تھے، جا رہی ہوں مدینے تو کوئی نہیں، اب مصیبت فقط ہے بہن کے لیے۔ قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے۔ کوئی چادر نہ تھی کسی بیداد تھی، ہاتھ ہوتے ہوئے بھی نازاد تھی، کتنی مجبور کر دی گئی تھی بہن اپنے بھائی کے دفن و کفن کے لیے۔ قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے۔ ابر سرور پہ رو کر بہن نے کہا، کیا بتاؤں کہ بھائی یا ستم کیا ہوا، کوفہ شام میں ہوں پھری بیرداں، آپ محتاج آتے کفن کے لیے۔ قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے۔ دین کرتی تھی بانوئے شاہدین، میں کہیں رہ گئی میرا زغر کہیں، گود
قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے. جزاک اللہ. صلوات پر محمد و آل محمد. اور اب میں سمجھ دوں گا عباس حسن کو ایک سلام پیش کریں گے. عباس حسن. صلوات پر محمد و آل محمد. پہنچے قریب شہر مدینہ تو رو دیے. پہنچے قریب شہر مدینہ تو رو دیے. عابد کا دل غموں سے بھرایا تو رو دیے. پہنچے پاؤں میں آبلے تھے چلے اور ٹھہر گئے. پاؤں میں آبلے تھے چلے اور ٹھہر گئے. روضہ رسول کا نظر آیا تو رو دیے. پہنچے بیٹھے زمین پہ سر کو جھکائے ہوئے امام. بیٹھے زمین پہ سر کو جھکائے ہوئے امام. سایہ کیا کسی نے ردا کا تو رو دیے. پہنچے عباس کی وفا کا شجاعت کا ذکر تھا. عباس کی وفا کا شجاعت کا ذکر تھا. بیٹے نے آ کے باپ کو پوچھا تو رو دیے. پہنچے ام البنی کو بیٹے کا پرسا دیا مگر. ام البنی کو بیٹے کا پرسا
دیا مگر صغرا کو دے سکے نہ دلاسا تو رو دیے پہنچے فرماتے تھے شہید ہوئے ہے اخربا تمام فرماتے تھے شہید ہوئے اخربا تمام بے شیر کو کسی نے جو پوچھا تو رو دیے پہنچے روداد کربلا کی سنایا کیے امام روداد کربلا کی سنایا کیے امام جب ذکر شہر شام کا آیا تو رو دیے عابد کا دل غموں سے بھرایا تو رو دیے پہنچے صلوات صلی اللہ محمد خواتین و حضرات تو ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے سید ریاض احمد رضوی ابن سید محمد رضوی اپنے مرحومین کے لیے اور اس پانتر کے مرحومین کے لیے صلوات محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد آپ صادق رضوی کو سلام پیش کریں گے صادق رضوی مظلوم میں کربلا کی عزادار آ گئی 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 زینب بحرین سے جو زینب بحرین سے جو بازار آ گئی مظلوم
میں کربلا کی عزادار آ گئی، تلوار کے بغیر لڑوں گی میں جنگ، خطبے پڑھوں گی ایسے کہ دشمن بھی ہوں گے دنگ، دیکھو حسین تم بھی ہمارے جہاد کو، زینب ہے آج بن کے، زینب ہے آج بن کے علمدار آ گئی، مظلوم میں کربلا کی عزادار آ گئی، زینب نے زندگی میں نہ دیکھی کوئی خوشی، روتی ہوئی وہ شام کی راہوں میں مر گئی، تنہا لحد میں بھائی کو رونے کے واسطے، سرکار پنجتن کی، سرکار پنجتن کی وہ غم خوار آ گئی، مظلوم میں کربلا کی عزادار آ گئی، محشر کے روز آئیں گی جب نائب بطول تنویر یہ کہیں گے خدا سے میرے رسول، زندہ رکھے ہیں جس نے ارادے حسین کے، یا رب وہ میرے دین کی، یا رب وہ میری دین کی مددگار آ گئی، مظلوم میں کربلا کی عزادار آ گئی، مظلوم میں کربلا کی عزادار آ گئی، صلوات جزاک اللہ۔ اور اب میں سمجھ دوں گا لطف نقوی کو، مرثیہ پیش کریں گے، لطف نقوی۔ بھیا میں بن تمہارے وطن کو نہ جاؤں گی، بھیا یہی میں قبر پر آنسو بہاؤں گی، نالوں سے آسمانوں زمین کو ہلاؤں گی، نظر حسین پیاسوں کو پانی پلاؤں گی، نظر حسین پیاسوں کو پانی پلاؤں گی، جو پوچھے گا تو روتی ہے کیوں، شور و شین سے کہہ دوں گی
چھٹ گئی ہوں میں بھائی حسین سے کہہ دوں گی چھٹ گئی ہوں میں بھائی حسین سے سجاد رو کے کرتے تھے زینب سے یہ سخن چلیے پھوپھی خدا کے لیے اب سوئے وطن رو رو کے جان دونا یہاں بہر ظلم نن ہونا ہے قید تم کو دوبارہ ہونا ہے قید تم کو دوبارہ بسد میں روزے بنانا جان کے اب جا کے روئیے دروں کے زخم پشت پہ دکھلا کے روئیے دروں کے زخم پشت پہ دکھلا کے روئیے یہ سن کے اٹھی خبر سے آخر وہ سوگوار ایک ہودج سیاہ میں آ کر ہوئی سوار پہنچے وطن میں جس گھڑی سجاد دل فگار پہلے گئی بقیے میں زہرا کی گلگار پہلے گئی بقیے میں زہرا کی گلگار بولی لپٹ کے خبر سے اماں دہائی ہے بھائی کو کھو کے زینب ناشاد بھائی کو کھو کے زینب ناشاد بھائی کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے اماں سناؤں تم کو میں جو کچھ جفا ہوئی پردیس میں حسین سے زینب جدا ہوئی چوتھے برس میں باپ بیٹی فدا ہوئی اماں حسین مر گئے میں بیرد اماں حسین مر گئے میں اماں حسین مر گئے میں بیرد دل زندگی سے زینب مسترکہ ہٹ گیا میں دیکھتی رہی سر شبیر کٹ میں دیکھتی رہی سر شبیر میں دیکھتی رہی سر شبیر ہٹ گیا اماں تمہارے لال کو کیا کیا نہ غم ہوئے لاش کے ہاتھ انگھوٹی کی خاطر قلم ہوئے لاش پہ میرے بھائی کے تازہ ستم ہوئے پامال لاش ہو گئی برباد ہم پامال لاش ہو گئی برباد ہم ہوئے گوہر سکینہ کے بھی اتارے ہیں شمر نے درے ہماری پشت پہ مارے درے ہماری پشت پہ مارے درے ہماری پشت پہ مارے شمر نے اماں تیرے مریض کو قیدی بنایا تھا بخار میں اس کو پہنایا تھا کانٹوں پہ ننگے پاؤں ادھونے پھرایا تھا اماں سوائے شکر نہیں لب اماں سوائے شکر نہیں لب ہوا تھا بلوایا تھا یزید
نے وارے عام میں اماں سکینہ مر گئی زندان اماں سکینہ مر گئی زندان اماں سکینہ مر گئی زندان شام میں اماں ایک رسی میں بندوایا تھا ہمیں اونٹوں کی ننگی پشت پر بٹھلایا تھا ہمیں سر تشت میں حسین کا دکھلایا تھا ہمیں عابد کو در مار کے رلوایا تھا عابد کو در مار کے رلوایا تھا عابد کو در مار کے رلوایا تھا حیرت ہے کیوں نہ زینب ناشاد مر گئی اماں میں سر کھلے ہوئے شیری کے اماں میں سر کھلے ہوئے شیری کے اماں میں سر کھلے ہوئے شیری کے مر گئے اماں پھرا کے کوفے میں پھر ہم کو بکو سر ننگے سوئے شام ہمیں لے چلے عدو پہنچے جو شہر شام میں ہم سب خوشادہ منہ بازاریوں میں شور یہ ہوتا تھا بازاریوں میں شور یہ ہوتا بازاریوں میں شور یہ ہوتا تھا چاچو بیٹی علی کی زینب دل گیرائی ہے دیکھو چلو حسین کی ہمشیرہ دیکھو چلو حسین کی ہمشیر دیکھو چلو حسین کی ہمشیرائی ہے جزاک اللہ صلوات بر محمد و آل محمد خواتین و حضرات تو کل بھی اسی پروگرام کے مطابق بعد نماز مغرب و مجلس عزا منعقد ہوگی اس کے بعد جمعرات کو شب شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام ہے اردو اور انگریزی دونوں کی مجلسیں منعقد ہوں گی 7:30 بجے حدیث قصہ اور دعائے کمیل اور اس کے بعد پھر اردو اور انگریزی کی مجالس سائملٹینیسلی ہوں گی انگریزی کی مجلس سے جعفر رضوی خطاب کریں گے اور اردو کی مجلس سے مولانا قاصد عباس حسینی صاحب خطاب فرمائیں گے آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے وقت سے تشریف لائیں اور جمعے کی مجلس چونکہ روز شہادت ہے اس لیے اردو کی مجلس شام کو 6 بجے منعقد ہوگی تاکہ روز شہادت کی مجلس ہو صلوات بر محمد و آل محمد قبلہ سے درخواست کروں آپ تشریف لائیں عزیب ممبر ہوں رحم اللہ من قرأ الفاتحہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده
الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمہ علیہم السلام. الحمد للہ کما ہوا اہل والحمد للہ علی کل حال. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین مالک قاب قوسین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصاعبهم وشجاعتهم وجلالتهم وولايتهم وعطشهم وأتباعهم وعلمائهم وشيئتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل صلوات. عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان آل محمد و سوگواران امام مظلوم، اس برس کے ایام عزا کے سلسلے کے یہ آخری 4 روزہ مجالس انشاءاللہ، اور انشاءاللہ اس کا جو عنوان ہوگا، عنوان گفتگو، وہ عزم اور قربانی. اور انشاءاللہ جو کچھ بھی ایک طالب علمانہ کوشش ہوگی وہ آپ کے سماعتوں کے نظر کی جائے گی. لہٰذا اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا. اس میں خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، کہ صبر کرو ویسے کہ جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا. اب انشاءاللہ خود اس آیت میں کئی ایسے گوشے ہیں. یہ آیت کا ابتدائی حصہ ہے تو خود اس میں کئی چیزیں ہیں، انشاءاللہ دوران مجلس ہم دیکھیں گے. تو پروردگار سب سے پہلے اپنے بندوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ صبر کرو، اور وہ کسی ایسی چیز کا مطالبہ کرتا ہی نہیں کہ جو بندے کے پاس استطاعت نہ ہو اس چیز کی. اگر وہ کسی چیز کو ڈیمانڈ کر رہا ہے تو وہ سپلائی پہلے کر چکا ہے، ڈیمانڈ بعد میں کر رہا ہے. یہ دنیا کا دستور ہے کہ پہلے ڈیمانڈ کو کریٹ کیا جاتا ہے، پھر سپلائی کا ایک سسٹم بنایا جاتا ہے، پھر اس میں شارٹیج کی جاتی ہے، پھر مارکیٹ کو جو اپنے اعتبار سے بگاڑا یا بنایا جاتا ہے. لیکن عزیزان گرامی، یہ رحمت پروردگار ہے. یہاں وہ پہلے اس شے کو سپلائی کر دیتا ہے کہ جس کا وہ مطالبہ کرنے والا ہے. تو لہٰذا یہاں پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ صبر کرو. اچھا، جب بات صبر کی آتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ صرف مومن صبر کرتا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ کافر صبر نہیں کرتا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو پروردگار نے انسان کی فطرت میں رکھی ہوئی ہیں. انسان کی فطرت میں کہ وہ صبر کر سکتا ہے، یہ استطاعت، یہ کیپیسٹی یہ انسان کے اندر ہے. وہ اور بات ہے کہ یہ جو ہماری اندر کوالٹیز ہوتی ہیں، اس کے بھی عام زبان میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس کے بھی ایک مسل ہوتا ہے اور مسل میموری ہوتی ہے. اور جتنا ہم اس کو ایکسرسائز کرتے رہتے ہیں اتنا وہ مسل سٹرانگ ہوتا رہتا ہے. بھائی اب ظاہر سی بات ہے کہ جیسا وقت پڑتا ہے ویسی طاقت انسان کے پاس آ جاتی ہے، یا اگر اس وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے تو جب وہ وقت آتا ہے تو وہ پریشان نہیں ہوتا. اب میں آسان لفظوں میں آپ کو بتاؤں کہ کون انسان ایسا ہے جو صبر نہیں کرتا. بھائی صبر کا مطلب کیا ہے؟ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ صبر 2 طریقے کے ہیں. ایک مرتبہ صبر اس شے پہ ہوتا ہے جو شے تمہیں پسند ہے، ایک مرتبہ صبر اس شے پہ ہوتا ہے جو تمہیں شے ناپسند ہے. تو بہت سے لوگ ایسے ہیں
کہ جو صبر کرتے ہیں. بھائی آپ مجھے انصاف سے بتائیے, صبح صبح اٹھ کے جاب پہ جانا, نیند آ رہی ہے, کچھ بھی ہو لیکن پہنچنا ہے, پہنچ رہے ہیں, یہ ایک طریقے کا صبر ہے یا نہیں ہے؟ یہ کیا صرف مومن کر رہا ہے؟ بھائی ہر بندہ, ہر فرد صبر کر رہا ہے. جاب پہ ہیں, کولیگ نے کوئی ایسی بات کہہ دی یا باس نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو ناگوار گزر رہی ہے, صبر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ صبر کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ 2 ہفتے بعد اس کا اجر ملنے والا ہے. جب پے چیک ملے گا تو یہ نا اجر پہ نظر ہے. جب اجر پہ نظر ہے تو یہ قوت کا مادہ بن رہا ہے, یہ طاقت بن رہی ہے. اب یہ طاقت صبر کرنے میں مددگار ثابت ہو رہی ہے. تو لہذا جب نتیجے پہ نظر ہوتی ہے تو یہ انسان کے لیے باعث ہمت بنتی ہے کہ وہ صبر کرے. لیکن اس میں الٹیمیٹ کیا ہے؟ کس کو سیٹسفائی کرنا چاہ رہا ہے؟ کس کے اطمینان کے لیے؟ اپنے ذاتی اطمینان کے لیے. یعنی اپنے آپ کو مطمئن کرے, اس لیے یہ صبر کر رہا ہے. یعنی یہ اطمینان اپنے نفس, یہ صبر اپنے اطمینان کے لیے ہے, اپنے نفس کے اطمینان کے لیے, جو کہ کبھی حاصل نہیں ہوتا. تو بس فرق یہی ہے کہ اگر یہی صبر اپنی ذات کے لیے ہے تو خود غرضی کہلاتا ہے, اگر اللہ کی ذات کے لیے ہے تو عبادت بن جاتا ہے. اللہم صلی اللہ. اگر اللہ کی ذات کے لیے تو یہی عبادت بن جاتا ہے. جیسے امیر المومنین ارشاد فرما رہے ہیں کہ 2 طرح کا صبر ہے, ایک وہ جو پسندیدہ شے پہ ہوتا ہے, ایک وہ جو ناپسندیدہ شے پہ ہوتا ہے. بھائی مثال کے طور پر آپ کو نیند پسند ہے لیکن قربان کیا جا رہا ہے اس پسندیدہ شے کو, کیونکہ میرا پروردگار یہ چاہتا ہے کہ اس نیند کو چھوڑ کے اس کی بارگاہ میں آیا جائے, یہ اس کے لیے ہوا. اسی طریقے سے کوئی شے آپ کو ناگوار گزر رہی ہے, بھائی میں فلاں صاحب سے بات نہیں کرتا, مجھے اچھا نہیں لگتا ان سے بات کرنا, تو بات تو وہی آگے نا, مجھے اچھا نہیں لگتا, میں نہیں چاہتا. تو انسان میں, مجھے, میرے لیے میں جب پھنس جاتا ہے تو یہی نفس کی پرستش ہے. جب اس سے بلند ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں اپنی پسند ناپسند کو کنارے رکھتا ہوں اس کی پسند ناپسند کے لیے. تو یہ شے عبادت بن جاتی ہے. چونکہ مسئلہ یہ کہ ہم الجھے رہتے ہیں کہ مجھے کیا پسند ہے, مجھے یہ پسند ہے. حق تو یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم عبادت پہ کھڑے ہوتے ہیں, مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں, وہاں پر بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں میں یہ کرتا ہوں, میں یوں کرتا ہوں, میں ایسا کرتا ہوں. تو اس ساری چیز میں عبادت کہاں ہے؟ اور روز محشر جو حساب و کتاب بھی ہوگا وہ بھی اسی بنا پر ہوگا جو استطاعت اللہ نے اسے دی ہے. امام زین العابدین علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد. بس تمیداً تھوڑی سی گفتگو اور انشاءاللہ ہم نتیجے سے ملحق ہو جائیں گے. امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ پروردگار روز محشر جو لوگوں سے حساب کتاب لے گا یہ کس بیس پہ لے گا, اس کا کرائیٹیریا کیا ہوگا, کس بنا پر حساب و کتاب لوگوں سے لیا جائے گا؟ امام نے ایک جملے میں بات کو سمیٹ دیا. ہمیشہ جو بات کہی جاتی ہے کہ کلام الامام امام الکلام, ایک جملے میں امام نے بات کو سمیٹ دیا کہ لوگوں سے ان کی استطاعت کے مطابق حساب و کتاب لیا جائے گا. کیا پروردگار رحمان و رحیم ہے, عدل کرے گا تو جتنی جس کی کیپیسٹی ہوگی اس کیپیسٹی کے حساب سے امتحان دے گا. اب جیسے ہی ہمیں سنتے ہیں ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے ہم تو بچ گئے, اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, کیا حساب کتاب کرے گا؟ بیسک سے 2-4 سوال کرے گا اور کہے گا جاؤ جنت میں. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ وہ پوچھے گا کہ یہ بتاؤ بھائی صبح کی نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی؟ اب بندہ کہے گا کہ نہیں وہ تو نہیں پڑھ پایا, چونکہ تم نے نیند اتنی بہترین دنیا میں ہمیں نعمت دی تھی کہ وہ حاوی ہو جایا کرتی تھی. پروردگار رحمان و رحیم پہ کوئی بات نہیں, لیکن یہ بتاؤ کہ کتنی مرتبہ تمہاری ارلی مارننگ فلائٹ تھی اور تم نے نیند کی وجہ سے مس کی. پروردگار وہ نان ریفنڈیبل تھا, اس میں تھوڑی کوئی, وہ اس میں کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے. اس وقت تو الارم سے 5 منٹ پہلے آنکھ کھلا کرتی تھی, کہا میں نیند میں بھی جاگ رہا ہوتا تھا. کہا یہ کیا ہے؟ یعنی جس چیز سے جتنا لگاؤ ہوتا ہے, جس چیز سے جتنی محبت ہوتی ہے, اسی اعتبار سے انسان کی استطاعت بڑھ جاتی اور گھٹ جاتی ہے. تو اگر ہم اٹھ نہیں پا رہے ہیں, مصلی کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہیں کر پا رہے ہیں, تو عزیزان گرامی یہ ہے کیا؟ ابھی اس کی وہ محبت دل میں پیدا نہیں ہوئی ہے. تو وہی پروردگار کہے گا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو استطاعت تم یہ کہہ رہے ہو کہ نیند حاوی ہو جایا کرتی تھی, یہ اس وقت کیوں نہیں حاوی ہوتی تھی؟
تو مسئلہ یہ ہے جو استطاعت ہے نا، کبھی یہ نہ سوچے کہ بھئی یہ ہم یہاں کس طریقے سے پروردگار سے یہ کہہ کے بچ جائیں گے، وہ کہہ کے بچ جائیں گے. وہ اس طریقے کے 50 چیزیں ہمارے سامنے پیش کر دے گا. جب ہمارے بچے بہانہ بناتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں بھئی پڑھنے بیٹھو، وہ کہتے ہیں نیند آ رہی ہے. اچھا ابھی آئی پیڈ مل جائے گا تمہیں نیند نہیں آتی؟ ہم کہتے نہیں کہتے؟ تو سرکار مسئلہ یہی ہے. میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، جب ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان کے سامنے میں کٹ حجتی کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ بھئی چائلڈ سائیکالوجی، اڈلٹ سائیکالوجی. میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، میری نظر میں بہرحال ناقص، جو بھی آپ کہیے میرا ایک نظریہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ایک ہی سائیکالوجی ہے، وہ ہیومن سائیکالوجی. نہ چائلڈ ہے نہ اڈلٹ ہے، صرف مٹیریل بدلتا رہتا ہے، عادتیں ہماری وہی رہتی ہیں. جیسے ایک بچہ ضد کرتا ہے کبھی کینڈی کے لیے، کبھی کسی کھلونے کے لیے، بالکل اسی انداز سے ہم بھی ضد کر رہے ہوتے ہیں، کبھی گھر کے لیے، کبھی گاڑی کے. وہ مٹیریل بدلتا رہتا ہے، عادت وہی رہتی ہے. تو عزیزان اکرامی، جیسے ہم اس بچے سے کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ کام کرتے، تو لہٰذا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ استطاعت. تو اگر یہی استطاعت، یہی اختیار انسان اللہ کے لیے دکھائے تو یہ صبر ہو جاتا ہے. اور زندگی کا ہمارا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کے ساتھ ہو جائیں، ہم اللہ سے قریب ہو جائیں. اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے یہ استطاعت میرے لیے دکھائی تو تمہیں اعلان کرنے کی ضرورت نہیں کہ تم میرے ساتھ ہو. پھر میں اعلان کرتا ہوں کہ ان اللہ مع الصابرین. پھر اللہ یہ کہہ اللہ اللہ. تو لہذا پھر اللہ یہ اعلان کرتا ہے کہ میں صابرین کے ساتھ ہوں. تو سرکار زبان سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اللہ کے ساتھ ہوں. ان کوالٹیز کو اختیار کر لیا جائے جس بنا پر اللہ یہ اعلان کر دے کہ میں اس کے ساتھ ہوں. یہ معمولی بات نہیں ہے اگر آپ اس پہ غور کریں کہ پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ میں صابرین کے ساتھ ہوں. تو بجائے کہ ہم اپنی زبان سے کہتے رہے میں اللہ کے ساتھ ہوں، اللہ کے ساتھ ہوں، اس سے بہتر یہ ہے کہ صبر کا مظاہرہ کیا جائے. اور جب صبر کا مظاہرہ ہوتا ہے تو خود ندائے پروردگار آتی ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوں. تو لہذا جب انسان اپنے نفس کے لیے صبر کرتا ہے کہ دل کو اطمینان مل جائے، وہ اطمینان کبھی حاصل ہی نہیں ہوتا. اور جب اللہ کے لیے صبر ہوتا ہے تو پھر وہ آواز دیتا یا ایتھا النفس المطمئنہ. تو فرق یہ ہے کہ اپنے لیے جب انسان صبر کرتا ہے عزیزان گرامی، وہ کب اپنی پوجا کرنے لگتا ہے، اپنی پرستش کرنے لگتا ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا. لیکن جب اللہ کے لیے اپنی انا کو مٹاتا ہے، فنا فی اللہ ہوتا ہے، تو پروردگار یہ کہتا ہے کہ تو میری ذات میں فنا ہو رہا ہے، تجھے باقی رکھنا یہ میرا عدل کا تقاضا ہے کہ تجھے باقی رکھا جائے. تو لہذا یہ بات ہے. اب اگلے مرحلے میں بات کو آگے بڑھاؤں گا. صبر آ ہی نہیں سکتا اگر علم نہ ہو. صبر کے لیے علم کی ضرورت ہے. اچھا، اس میں بھی دو طریقے کے، ایک ہے بیسک لیول، بات کو آسان سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ کوئی کتابی بات نہیں ہے. چونکہ میں اکثر یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ میرے جو ٹارگٹ آڈینس ہوتے ہیں وہ میرے ہمسن و کمسن بھائی اور بزرگوں کے سامنے صرف دعاؤں کے لیے مجلس پڑھتا ہوں کہ بات پہنچ جائے. صبر کے دو لیول سمجھیے، ایک بیسک لیول ہے، ایک ایڈوانس لیول ہے. بیسک لیول وہ جو اللہ نے ہمیں جس کے ساتھ بھیجا ہے، اس بیسک لیول کی ضرورت ہے علم حاصل کرنے کے لیے. اور جب علم حاصل ہو جاتا ہے تو یہی صبر ایڈوانس لیول میں تبدیل ہو جاتا ہے. جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا کہ اپنے جاب پہ آپ صبر کر رہے ہیں، ناگوار چیز کو بھی برداشت کر رہے ہیں، اپنی میں کو بھی مار رہے ہیں، اپنی انا کو بھی مار رہے ہیں. بھئی آپ انصاف سے بتائیں، اپنی کتنی انا کو مارتے ہیں جب جاب پہ ہوتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ اس بات کا علم ہے کہ جو 2 ہفتے بعد ملنے والا ہے نا. تو یہ جو علم ہے وہ آپ کو مجبور کر رہا ہے کہ صبر کیا جائے. اجر اس بات کا، یعنی اس بات کا علم رہے تو علم صبر میں اضافہ کر دیتا ہے. اور انشاءاللہ قرآنی دلائل آپ کے سامنے آئیں گے. تو جتنا علم بڑھتا جائے گا اتنا صبر بڑھتا ہے. ابتدائی مرحلے میں بیسک صبر کی ضرورت ہے جس کے ساتھ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. پھر ایڈوانس لیول تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ علم حاصل کیا جائے. اور جتنا علم حاصل ہوگا اتنا ارادہ مضبوط ہوگا. جتنا ارادہ مضبوط ہوگا اتنا صبر میں کامیاب ہوگا. جتنا صبر میں کامیاب ہوگا اتنا پروردگار کی طرف سے سند پاتا رہے گا کہ ان اللہ مع الصابرین. اب بڑی توجہ بات کو، پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ بس توحید کا کھانا یہی تک تھا. اصل بات سے میں جڑ رہا ہوں کہ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل.
کہ صبر کرو ویسے کہ جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا. اچھا اولو العزم کی جب بات ہو رہی ہے 1,24,000 انبیاء، اس میں سے بھی 313 میں سے بھی 5 اولو العزم ہیں. 5 اولو العزم ہیں، جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ اور سرور کائنات. بھئی 5 اولو العزم ہیں. اولو العزم کیا ہے؟ اولو العزم آسان لفظوں میں بچوں کے لیے بات آسان کر دوں. اولو العزم مضبوط ارادے والے جو اپنی اسٹیٹ فاسٹنس میں بالکل فرم تھے، ان کو کوئی ہلا نہیں سکتا. تو پروردگار نے الگ سے تذکرہ کیا ان 5 کا قرآن میں کہ یہ خاص ہے. چونکہ وجہ کیا ہے؟ چونکہ جب انہیں دیکھتا ہے انسان، بڑی توجہ کے ساتھ یہاں سے بات کا آغاز اصل طریقے سے ہو رہا ہے. جب بندہ انہیں دیکھتا ہے، دیکھتا انہیں ہے، یقین اس کی ذات پہ ہوتا ہے. یہ ہے اولو العزم. اور ظالم کی بھی جو کوشش ہوتی ہے، جڑیے گا یہاں سے میرے ساتھ، ظالم کی بھی جو کوشش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے ان کے عزم کو توڑ دیا جائے، ان کے ارادے کو توڑ دیا جائے، یا عزم ٹوٹا اور ظالم کامیاب ہو جائے گا. ظالم کا مقصد نہیں کہ مار دوں. اب اس کو اس بات سے آپ سمجھنے کی کوشش کی. جناب ابراہیم کے لیے نمرود کیا کر رہا ہے؟ کیا کیا نمرود نے؟ آگ اکٹھا کی. اور کتنی آگ اکٹھا کی سرکار؟ ایک بندے کو مارنا ہے، کتنی آگ اکٹھا کر رہا ہے؟ یہ بڑا پورا ایک گڈھا بنایا گیا اور مہینوں تک اعلان کر دیا گیا کہ لا کے اس میں دنیا لکڑی ڈالے. اچھا لوگ بھی جب ظالم کے اقتدار کو دیکھتے اور برین واش ہو جاتا ہے تو باقاعدہ لوگ منتیں کر رہے تھے، منت کر کے اس میں لکڑیاں لا کے ڈال رہے تھے کہ ہمارا یہ کام ہو جائے، اس لیے ہم اس میں لکڑی لا کے ڈال رہے ہیں. اور کچھ لوگ اس لیے بھی لکڑی ڈال رہے تھے کہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ ہم نمرود کے ساتھ ہیں، ہم ابراہیم کے ساتھ نہیں ہیں. صرف یہ بتانے کے لیے لا کے اس میں لکڑی ڈال رہے تھے. اچھا سرکار میرا ایک سوال یہ ہے کہ مہینوں تک یہ لکڑی جمع ہو رہی ہے اور آگ جل رہی ہے، اور آگ اس انداز کی جل رہی ہے کہ پرندہ کوئی اوپر سے اڑ نہیں سکتا. وہ اڑ جائے تو جل کے راکھ ہو جائے. اس علاقے کا ٹیمپریچر بدلنے لگا تھا، لوگ گرمی سے پریشان ہو رہے تھے، اتنی آگ جل رہی تھی. اب میرا ایک سوال ہے، انصاف سے بتائیے، دشمنی کیا؟ بڑی توجہ کے ساتھ، خدا کرے کہ یہ بات آپ تک پہنچ جائے. دشمنی یہ ابراہیم سے تھی یا ابراہیم کے خدا سے تھی؟ بھائی اگر ابراہیم سے تھی، بھائی بلائے، تلوار نکالے، قتل کر دے، بات ختم ہو گئی، ابراہیم ختم ہو گئے. لیکن یہ ہے کیا اتنے دنوں تک آگ جلائی جا رہی ہے؟ کہیں تک میں آپ کو لے کے آنا چاہ رہا ہوں. اتنے دنوں تک آگ لگائی جا رہی ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ دیکھنے والے پریشان ہو رہے ہیں. ارے کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا؟ دنیا پریشان ہو رہی ہے. دنیا پریشان ہے، ابراہیم مطمئن ہے. ابراہیم مطمئن ہے. اب یہ جتنا اطمینان یہاں بڑھ رہا ہے اتنی ظالم کی بے چینی بڑھ رہی ہے. یہ جو اطمینان ہوتا ہے سرکار، نہ تیر اس کا کام کر سکتا ہے، نہ تلوار، نہ کوئی بم، نہ کوئی بارود، کوئی چیز اس اطمینان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. چونکہ یہ اطمینان جو ہوتا ہے یہ من جانب اللہ ہوتا ہے، یہ اللہ کی جانب سے اطمینان ملتا ہے. ظالم کی پوری کوشش ہی یہ ہوتی ہے. دیکھیں اولو العزم کا پروردگار الگ سے تذکرہ کر رہا ہے تو سوچنے والی بات ہے نا. کہہ رہا ہے کہ اولو العزم کی بات کر رہا ہے کیونکہ ظالم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے عزم کو ڈسٹرب کر دو، ان کے ارادے کو ڈگمگا دوں. یہ جو بار بار آگ جلے نے، کوئی دن تو ایسا آئے گا کہ ابراہیم آ کے کہیں گے کہ بس بھائی اب مجھے ڈر لگنے لگا ہے، بس اب مجھے ڈر لگنے لگا ہے. جس دن ابراہیم یہ کہہ دیں گے، نمرود کہے گا نہ تمہاری جان چاہیے مجھے، نہ مجھے تمہیں آگ میں جلانا ہے، بس تمہارے عزم کو توڑنا تھا. کیوں؟ کیونکہ مسئلہ یہ ہے جتنا دنیا ابراہیم کے عزم کو دیکھ رہی ہے اتنا ابراہیم کے خدا پہ یقین ہو رہا ہے، اتنا ابراہیم کے خدا پہ یقین ہو رہا ہے. تو لہٰذا یہ ان کا عزم ہے. عزم کیا ہے؟ بڑی توجہ کے ساتھ، عزم کیا ہے؟ یہ ابراہیم کا صبر ہے، ابراہیم کی صفت ہے. ابراہیم کی صفت کی بنا پر وہ پہچانا جا رہا ہے. یہی تو مسئلہ ہے عزیزان گرامی. کبھی دل میں یہ خیال نہ آئے کہ یہ ہم جیسے ہیں، یہ ہم جیسے ہو ہی نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم صبر کریں تو صابر کہلاتے ہیں، یہ صبر کریں تو اولو العزم کہلاتے ہیں. ہم صبر،
تو یہ جناب ابراہیم کو کسی طریقے سے عزم ٹوٹ جائے آخر کار یہ ہار گیا اور اس نے کہا کہ ابراہیم ایسے ماننے والے نہیں ہیں، یہاں تک کہ آگ میں ڈال دیا جائے. اور پورا قصہ آپ کے سامنے ہے قرآن کا کہ کس طریقے سے پروردگار نے مدد کی اور کہا آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم پہ اس طریقے سے ٹھنڈی ہو جا کہ ابراہیم کی سلامتی باقی رہے. تو بڑی توجہ کے ساتھ عزیزان گرامی یہ ہے جناب ابراہیم، اور دنیا نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد دیکھا ابراہیم کو کلمہ پروردگار کا پڑھا، دیکھا ابراہیم کو ڈر دل سے نمرود کا ختم ہو گیا، دیکھا ابراہیم کے عزم کو. تو یہ ہے اولی العزم. اب جہاں تک میں آپ کو لے کے آنا چاہ رہا تھا لیکن بڑی توجہ کے ساتھ عزیزان گرامی دیکھیں یہ اولی العزم ہے، یہ اپنا عزم دکھاتے ہیں، لیکن اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ پروردگار ان کے عزم کا امتحان بھی تب لے رہا ہے کہ جب یہ اپنی پیک پہ ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے، طاقت بھی ہے، گھر والے بھی ہیں اور سب کچھ ان کے پاس ہے، تب یہ عزم دکھا رہے ہیں. جہاں تک آپ کو لے کے آنا چاہ رہا تھا تب یہ اپنی قوت دکھا رہے ہیں، تب یہ اپنا ارادہ دکھا رہے ہیں. ہمارے لاکھوں سلام ہو حسین کی اس بہن پر کہ جب اس نے اس موقع پر عزم دکھایا ہے کہ جس وقت سب کچھ ختم ہو گیا وہاں پہ ارادہ پروردگار جو دکھائے اسے زینب کہتے ہیں. اللہ صلی اللہ. یہ بات کیا ہے کہیں تک میں آپ کو لے کے آنا چاہ رہا تھا بھائی جناب ابراہیم انبیاء کا اولو العزم ہونا اور ہے. یقیناً میں سرور کائنات کی بات نہیں کر رہا ہوں، اچھا مسئلہ یہ ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں وہ ہیں کہ جنہیں پہلے ہماری مجالس میں سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ وہی چھوٹی چھوٹی باتیں لوگ پھر سوال کی شکل میں لے کے آتے ہیں. قبلہ آپ نے کہا کہ انبیاء کا صبر اور ہے اور اہل بیت کا صبر اور ہے، کیا رسول سے زیادہ ان کا بڑھ گیا مقام اور رتبہ؟ بھائی جو انڈرسٹوڈ سی بات ہوتی ہے وہ انڈرسٹوڈ سی بات ہوتی ہے. اور الحمدللہ فرش اعضاء بیٹھنے والے افراد یہ صدقہ ہے فرش اعضاء کا کہ یہاں مجلس 1 گھنٹے کی پڑھی جاتی ہے، بعد 2 گھنٹے کی سمجھی جاتی ہے. چونکہ جیسے قرآن میں ہے کہ افلا تدبرون فی القرآن کہ قرآن کی تلاوت میں بھلے ہی آپ کو 1 گھنٹے کا وقت لگے لیکن تدبر میں زیادہ وقت لگتا ہے. یہ کمال ہے فرش اعضاء کا کہ یہاں پہ قرأت اور تدبر دونوں ایک ساتھ ہوتا ہے. یہ تحفہ ہے فرش اعضاء کہ یہاں وہ پرسپیکٹیو بنتا ہے کہ ذہن کھلتے ہیں. تو عزیزان گرامی عزم اور صبر کو پہچاننے کے لیے ضروری ہے کہ جب تک آپ ان کے فضائل کو نہیں دیکھیں گے، اختیارات کو نہیں دیکھیں گے، تب تک صبر سمجھ میں نہیں آئے گا. چونکہ صبر کا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جسے صبر ہم کہتے ہیں وہ تو صبر ہے ہی نہیں. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کیا بھی کبھی میں نے دی ہو کسی اور حوالے سے کہ آپ کسی سے پوچھیں کہ حضور آپ کا فلاں صاحب سے مسئلہ ہو گیا تھا وہ حل ہو گیا، کیا بات ہے اس دن بڑی گہما گہمی ہو گئی تھی؟ کہا نہیں قبلہ بس میں نے صبر کیا. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے اللہ آپ کو اجر دے. کہا نہیں ابھی کراچی میں ہوتے نا انہیں بتاتا ہوں. میں نے کہا پھر کیا خاک صبر کیا آپ نے؟ آپ تو مجبور تھے. تو لہذا ہمارے یہاں مجبوری کو ہم صبر کہتے ہیں. صبر کہاں ہے کہ جہاں اختیار ہو. پروردگار کہہ رہا ہے کہ ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ اب وہ کمزور ہو گئے تم طاقتور ہو، اب وہ نہیں کماتے تم کماتے ہو، ساری طاقتیں تمہارے پاس ہیں. تم چاہو تو ان سے کہہ دو کہ آپ غلط ہیں چپ رہیے بیچ میں نہ بولیے، لیکن ان کی غلط بات کو برداشت کرنا اور اف تک نہ کرنا یہ کیا؟ یہ ہے صبر. تو سرکار جب اختیار دیتا ہے تب صبر کا اصلی امتحان ہوتا ہے. تو لہذا دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ فضائل 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 جو آپ پڑھتے رہتے ہیں یہ آپ صرف علی علی کرتے رہتے ہیں اور جنگے جنگے پڑھتے رہتے ہیں، آپ دیگر چیزوں پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ یقین مانیے اگر خیبر و خندق نہ پڑھا جائے دنیا کو کبھی علی کا صبر سمجھ میں نہیں آ سکتا. بھائی یا پہلے اختیار دکھانا ضروری ہے تبھی تو صبر سمجھ میں آئے گا. بھائی جب گلے میں ریسمان ظلم ہے امیر المومنین کے، جناب سلمان کھڑے مسکرا رہے ہیں، جناب ابو ذر کے تلوار کے قبضے پہ ہاتھ جاتا ہے اور ایک مرتبہ جناب سلمان سے کہتے ہیں کہ سلمان تم کھڑے مسکرا رہے ہو، علی کے گلے میں ریسمان ظلم ہے، تم کیسے علی کے چاہنے والے ہو اور اس موقع پہ مسکرا رہے ہو؟ جناب سلمان مسکرا کے کیا کہتے ہیں کہ اگر تلوار چلانا ہی مقصود ہوتا تو علی سے بہتر تلوار کون چلا سکتا ہے؟ علی سے بہتر. ابھی یہ محو گفتگو تھے ہی کہ یکا یک
पास से कलमे की आवाज सुनी, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। भाई एक मर्तबा दोनों ने देखा कि ये तो एक यहूदी शख्स है जो कलमा पढ़ रहा है, यहूदी शख्स है जो कलमा पढ़ रहा है। अब यहां दुनिया ये न समझे कि अली के सब्र को देख के कलमा पढ़ा है। भाई दुनिया ने पूछा कि तू तो यहूदी है, वो इस वक्त तू कलमा क्यों पढ़ रहा है? कहा क्योंकि मैंने इस जवान को 2 उंगलियों पे खैबर उठाते हुए देखा है, और अगर इस वक्त ये चुप है तो यकीनन कोई खुदा है कि जिसको देखते हुए ये चुप है। यानी जो गले में रेशमाने जुल्म डाल रहे हैं, मैंने इन्हें भागते हुए देखा है, इसे खैबर फतह करते हुए देखा है। तो खैबर पेशे नजर थी। तो ये दिमाग में ख्याल न लाइए कि बच्चों के जहन में ये बातें नहीं उतरती। किबला दरमियान में बात आके चंद पैगाम भी देना जरूरी है, क्योंकि मौजू निभाने के लिए मैं लकीर की फकीरी नहीं कर सकता। जो पैगाम मिंबर है उसको भी पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि मसला ये है कि जब ऐसी तो मसला देखिए, यूं तो पढ़े नहीं जाते, अब सिर्फ कहा ही जाता है कि खैबर खंदक पढ़ा जाता है। वरना आप इंसाफ से बताइए कि कब आपने पूरी खैबर और कब पूरी खंदक सुनी आखिरी मर्तबा? हमारा लेकिन जब बात करेंगे तो बड़े बड़े जो सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं, किबला ये जो ऐसी बातें ना पढ़ा करें। अब दरमियान में एक बात आप बतौर पैगाम बताता चलूं कि ये बातें क्यों जरूरी है। ये जो अज़्म है ना, अज़्म, इरादा, सब्र, ये बगैर फज़ाइल अहले बैत के आप नहीं समझ सकते। इम्पॉसिबल है, आप नहीं समझ सकते, क्योंकि फिर वही बात है कि आप उसे मजबूरी का नाम देंगे। लेकिन सरकार, करबला मजबूरी का नाम नहीं है, करबला हुसैन के इख्तियार का नाम है। अब दुनिया साहब आए और मुझसे आके कहने लगे किबला ये जो बातें हैं, मैं एक जगह मजलिस पढ़ा था, खैर जगह का नाम नहीं लूंगा, कहने लगे कि किबला ये जो बातें आप लोग मिंबर से पढ़ते हैं, तीसरा दिन था मेरा मजलिस पढ़ते हुए, कि जो खैबर, दर खैबर 2 उंगलियों पर, रद्दुश्शम्स, चांद के 2 टुकड़े, ये सब बातें पढ़नी नहीं चाहिए। क्या बच्चे इन सब बातों को कबूल नहीं करते। मैंने कहा कि सबसे पहली बात तो यह, आज मेरा तीसरा दिन है, मैंने एक दिन भी आप क्या नहीं पढ़ा, तो आप मुझसे क्यों सवाल कर रहे हैं सरकार? बहरहाल कहने के नहीं, चूंकि आप मिंबर के आदमी हैं तो मैं इसीलिए आप तक पैगाम पहुंचा रहा हूं, लोग आके पढ़ते हैं और बच्चे कबूल नहीं करते। उन्होंने कहा दूसरी बात यह है, आप लोगों का रोना ही यह है कि आपके बच्चे आपसे बात नहीं करते, तो ये बातें कब कर लेते हैं मुझे ये तो बताइए आप हैं? और आपके बच्चे आपसे ज्यादा मुझसे बात करते, और इतनी तो अकल उन्हें है कि भाई ये वो हैं कि जिनसे ऐसे सवाल जाके किए जाए कि आप ये क्या पढ़ रहे हैं, और माशाल्लाह सवाल करने में शर्माते भी नहीं, अच्छी बात है, ना शर्माना चाहिए। मेरे मौला ने फरमाया कि सवाल इल्म की कुंजी है, चाबी है, सवाल करोगे तो इल्म अनलॉक होंगे। सरकार हमसे तो किसी बच्चे ने आके सवाल नहीं किया। तो खुलासा ये कि समझ में ये आता है कि ये सवालात बच्चे के नहीं है, ये दिल में बैठे हुए किसी बुढ़े के सवाल हैं। अल्लाहुम्मा और देखिए, कोई इस बात पे शिकवा ना करे कि मैं लफ्ज़ बुढ़ा इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि यहां कोई बूढ़ा बैठा नहीं है। मैं अक्सर एक जुमला कहता हूं कि बुढ़ापे का ताल्लुक सकीफा से है, फर्श आज़ा से नहीं है। तो लिहाजा उन्होंने जो बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने कहा देखिए मैंने तो आपके सामने पढ़ा नहीं, और मैं भी इसी बात का कायल हूं। चूंकि एक बात और बता चलूं, आजकल मैं बहरहाल ऐसे जवाब दे रहा हूं, मैं क्या जवाब दूं? लोग मुझसे आके कहते हैं किबला देखिए कब्बा कितना सफेद है, मैं कहता हूं चमक देखिए सफेदी की। कोई रात को दिन कहता है, मैं कहता हूं मुझे सनग्लासेस दे दे, सूरज मेरी आंखों में चुभ रहा है। बहस नहीं करता, किस बात की आप बहस करेंगे? सरकार जब बेस नहीं है उन चीजों को समझने का, माजरत के साथ किसी की तौहीन मकसद नहीं है मेरा, लेकिन देखिए जो फर्श आज़ा का मकसद है ये है, जो कहते हैं फर्श आज़ा का मकसद क्या है, मैं उन बहसों में पढ़ता नहीं, ये सब मासूम के टॉपिक है। मुझे इतना पता है कि यहां हम आते हैं एक पर्सपेक्टिव डेवलप करने के लिए, एक माइंडसेट डेवलप करने के लिए। अगर वो नहीं बन रहा है तो फिर सवाल उठेगा इस बात पर। तो मुझसे जब उन्होंने कहा, मैंने कहा नहीं मैं भी इसी बात का कायल हूं। खैबर, खंदक, रद्दुश्शम्स और ये शक्कुल कमर, ये सारी बातें नहीं पढ़नी चाहिए, बिल्कुल नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि बच्चों के जहन में नहीं आती। और हमें तो इन्हें तैयार करना चाहिए इस बात के लिए कि जब इमाम ज़माना पैदा होंगे तो उन्हें कैसे पहचाना जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जो पहुंच गए, अब वो हैरत से मुझे देखने लगे, किबला ये कैसी बातें आप कर रहे हैं, इमाम ज़माना पैदा होंगे मतलब क्या? नहीं, मैंने कहा जब इमाम ज़माना दुनिया में आएंगे, जो भी मैं एहतरामन जुमला आपके सामने कह सकूं, तो उन्हें कैसे पहचाना जाएगा, इस पर तैयार करना चाहिए। कहा किबला पर्दे, मैंने कहा नहीं पर्दे गैब नहीं, ऐसी बातें ना कीजिए,
کہ 1200 سال سے کوئی پردے میں ہے اور جوان ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار بچے ایسی باتوں کو قبول نہیں کرتے. تو ایک مرتبہ خاموش ہو گئے، کہنے لگے آپ کہاں سے کہاں ملا رہے ہیں؟ میں نے کہا میں آپ کے سامنے کوئی خطابت یا ذاکری نہیں کر رہا ہوں، آپ کو میں سمجھانا یہی چاہ رہا ہوں. یہ 2 انگلیوں پہ خیبر، یہ سورج کا پلٹانا، یہ چاند کے 2 ٹکڑے، یہ ہم اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہمیں واہ واہ کروانی ہے یا علی علی کروانا ہے. یہ تو پاکیزہ طہارت کا اور پاکیزہ نسل کا نتیجہ ہے کہ آپ داد دیتے ہیں. عزیزان گرامی، ہم یہاں کوئی طلسماتی باتیں کرنے کے لیے نہیں بیٹھتے، ہم اس معجزے پہ یقین کو مضبوط کرتے ہیں کہ جس معجزے کا ہم اور آپ انتظار کر رہے ہیں. بھائی ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم اور آپ بھی تو ایک معجزے کا انتظار کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ جتنے فرقے ہیں مسلمانوں کے کوئی انکار نہیں کرتا امام زمانہ کا، انتظار وہ بھی کر رہے ہیں. فرق کیا ہے؟ ہم انتظار اس کا کر رہے ہیں جو پردہ غیبت میں ہیں، وہ انتظار ولادت کا کر رہے ہیں. کر رہے نہیں کر رہے ہیں تو آپ یہ کہیں وہ بھی انتظار کر رہے ہیں، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. فرق اسی عقیدے میں ہے. بات یہی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پنہا ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. جب یہ عقیدہ ان کے متعلق مضبوط رہے گا، چونکہ اسی کے ذریعے سے پروردگار ہمارے عزم کا بھی امتحان لے رہا ہے. کیونکہ وہاں عزم میں ہوتا کیا ہے؟ دیکھتے انہیں ہیں اور کلمہ پروردگار کا پڑھتے ہیں کہ وہ کون سا خالق ہے کہ جس کے لیے عزم کے اس درجے پر یہ فائز ہے. تو پروردگار ہمارا بھی امتحان لے رہا ہے کہ دیکھیں کب تک اس غیبت کو یہ مانتے ہیں. اور اسی لیے علامات ظہور میں یہ ہیں جو اپنے ہوں گے، اللہ نہ کرے کہ ہمارا شمار ان میں سے ہو کہ اپنے بھی یہ کہنے لگیں گے کون سی غیبت کون سی باتیں. تو ہمارا بھی امتحان اس کے ذریعے سے ہو رہا ہے. اچھا کمال کی بات ہے کہ جو لوگ انتظار کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ تمہیں کس بات کی پریشانی ہے جو پیدا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں؟ میں نے کہا تم تو مجبور نہیں ہو، تم نے اس سے پہلے بھی شورا کے ذریعے سے ایک بنا لیا تھا، آج بھی ایک بنا لو آج. لیکن مسئلہ یہ ہے سرکار کہ اگر بنائیں گے تو وہ صفات دکھانی پڑیں گی، وہ صفات دکھانی پڑے گی کہ جس کی بنا پہ انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ رسول تو ہم جیسا. بہرحال اس بحث میں جانا نہیں چاہنا. تو اسی کے ذریعے سے ہمارا امتحان ہوتا ہے. تو جو فضائل اہل بیت ہیں تو یہ نہ سمجھیے کہ صرف فضائل سنے جاتے ہیں، اس سے ہمارا عزم مضبوط ہوتا ہے، ارادہ مضبوط ہوتا ہے، صبر مضبوط ہوتا ہے، صبر مضبوط ہوتا ہے. تو وہاں جو انبیاء کا امتحان ہے، وہاں جب سب کچھ ان کے پاس ہے تب پروردگار ان کے عزم کو آزما رہا ہے. یہ اہل بیت ہیں جہاں کچھ بھی نہیں ہے اور یہاں سے یہ اپنا عزم دکھاتے ہیں. اللہم اب بہرحال یہاں سے ایک اور پیغام، میں مجبور ہوں، حقیقت تلخ ہے، بہت سے لوگوں کے گلے سے نہ اترے، لیکن پیغام پہنچانا میری ذمہ داری ہے. سرکار اب میرا سوال یہ ہے کہ اولو العزم نبی قرآن میں نام ہے، کوئی عزم دکھائے، ہم اسے وقت کا ابراہیم کہہ سکتے ہیں؟ معذرت کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ چہرے اترے، لیکن بات کو سمجھیے، روح کو سمجھیے. احترام ہر کسی کا، ہماری جانیں قربان ہر اس پر کہ جس نے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں اور رائے حق میں قربانیاں دی ہیں. ہم احترام کرتے ہیں، اس کی پیروں کی دھول آنکھوں کا سرما بنا کے ہم لگائیں. لیکن سرکار اہل بیت اہل بیت ہے. جب ہم کسی کو وقت کا ابراہیم نہیں کہہ رہے تو سرکار کوئی ابراہیم نہیں ہو سکتا، تو پہلے یہ جان لیجئے کہ ابراہیم حسین نہیں ہو سکتا. تو کوئی حسین کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں حسین کے صدقے میں یہ عزم باقی رہے گا، یہ عزم سٹرونگ رہے گا. ان باتوں یہ ہمارے بیسک عقائد ہیں، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. ہوتا کیا کہ جب انسان اللہ کے لیے صبر کرتا ہے تو پروردگار اس کے صبر کو اور سٹرونگ بناتا ہے. بات تبھی انشاءاللہ کل کی مجلس کے ابتدا میں بیان کر دوں گا، لیکن جلدی جلدی منزلوں کو آگے بڑھا. تو میں نے آپ کے سامنے یہ بات بیان کی تھی کہ جتنا علم ہوگا اتنا صبر سٹرونگ ہوگا. بات آپ حسین کی کر رہے ہیں سرکار. علماء نے باقاعدہ لکھا ہے کہ جناب زینب کا جو عزم تھا وہ ہمیں انبیاء کی زندگی میں بھی نظر نہیں آتا. یہ میں کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں، مراجع اکرام نے، بڑے بڑے لوگوں نے جو کتابیں لکھی جناب زینب کے متعلق، اور اس کے لیے دلیل یہ قائم کی ہے کہ جو چوتھے امام نے ارشاد فرمایا
کہ انت عالمۃ الغیر معلمہ و فہمۃ الغیر مفہمہ، کہ آپ کسی معلم کے بغیر عالمہ ہیں، کسی کے پڑھائے بغیر، یعنی جیسے علم لدنی ائمہ معصومین وہاں سے لے کر کے آئے، وہ اس علم کے درجے پر جناب زینب فائز، یعنی کسی نے پڑھایا نہیں، اب تفصیلات ہے، میں اس میں جانا نہیں چاہتا، بھائی ایک بار طرف اشارہ کروں، چونکہ جس صبر کے اور عزم کے مقام پہ شہزادی فائز ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اولو العزم انبیاء میں کون کون ہے؟ جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ اور سرور کائنات۔ جناب موسیٰ اولو العزم نبی، قرآن تعریف کر رہا ہے ان کے عزم کی، فرعون نے توڑنے کی کوشش کی، عزم ٹوٹا نہیں، دنیا نے دیکھا اور کلمہ پڑھا کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ اچھا، دیکھا عزم کس کا؟ موسیٰ کا، اور کلمہ کیا پڑھا؟ آمنا ورب موسیٰ و ہارون، کہ ہم ایمان لے کے آتے ہیں موسیٰ کے اور ہارون کے رب پہ۔ میں کہوں گا بھائی، نبی جناب موسیٰ ہیں، ہارون اس وقت ان کے وزیر ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ ان کے وزیر ہیں، وزیر کا نام کلمے میں لینے کی کیا ضرورت ہے؟ بس سیدھا سیدھا کہہ دو کہ ہم موسیٰ کے رب پہ ایمان لے کے آ گئے۔ لیکن سمجھ میں یہ آ رہا ہے عزیزان گرامی کہ جب اعلان ہوتا ہے تو وزیر کے ساتھ اس توحید کا اعلان ہوتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ ہم علی ولی اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ کا اعلان کیوں کرتے ہیں؟ اللہ صلی اللہ علیہ اولو العزم نبی جناب موسیٰ۔ اور میں آپ سامنے بات بیان کر رہا ہوں، جتنا ہی علم بڑھتا ہے اتنا ہی استقامت بڑھتی ہے، اور استقامت کو دیکھ کے اندازہ لگا لیں کہ علم کے کس درجے پر فائز ہے۔ جناب موسیٰ سے کسی نے سوال کیا کہ موسیٰ یہ بتائیے کہ کائنات کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ جناب موسیٰ نے جواب دیا، میں اور میں اللہ کے نبی ہیں، حجت خدا ہے، جواب دیا۔ بہرحال مشیت کو تھوڑا سا ناگوار گزرا، مشیت نے کہا کہ اچھا موسیٰ یہ بات ہے، سب سے بڑے عالم تم ہو، ایک کام کرو کہ جاؤ وہاں سمندر کے کنارے ایک شخص سو رہا ہے، اس کی شاگردی اختیار کرو۔ اچھا، ٹھہر کر جملہ کہنے کی اجازت دیجئے سرکار، یہ موسیٰ ہیں کہ جنہوں نے ایک مرتبہ کہا سب سے بڑا عالم میں، تو پروردگار نے خضر کی شاگردی میں بھیج دیا۔ یہ کون ہے جو کوفے کے منبر سے مسلسل یہ اعلان کر رہا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، سب سے بڑا عالم میں ہوں، جو پوچھنا ہے پوچھ لو، میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ ہے موسیٰ، وہ ہے فخر موسیٰ۔ یا موسیٰ فخر کرے اس انداز سے تو خضر کی شاگردی ملتی ہے، علی جب فخر کرتے ہیں تو علم خدا پہچانا جاتا ہے، علم خدا۔ بہرحال بات کو آسان کر کے آگے بڑھاؤں، کہا خضر کی شاگردی میں حکم پروردگار ہوا، چلے گئے خضر کی شاگردی میں گئے، اور پورا تفصیلی واقعہ ہے، بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کروں۔ سمندر کے کنارے وہ شخص ملا، جناب خضر تھے، گئے، پہنچنے کے بعد کہا کہ اللہ نے حکم دیا کہ آپ کی شاگردی اختیار کیا۔ اچھا، بڑی توجہ کے ساتھ پہلے کہہ دیا انہوں نے کہ اللہ نے حکم دیا، لیکن ڈسکلیمر دینا جناب خضر کا کہا۔ بھائی دیکھیں، ریکمنڈیشن عام انسان ریکمنڈ کر دے تو بنا بغیر چوں چرا کے انسان فوراً اسے قبول لیتا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے، فوراً قبول لینا چاہیے نا، لیکن ڈسکلیمر دینا ان کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ انکا لن تستطیع معی صبرا۔ توجہ کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے واقعہ کیوں بیان کر رہا ہوں سرکار، کہ صبر کا تعلق ہے علم سے، اور کیا کہا؟ انکا لن تستطیع معی صبرا، تمہارے اندر ہرگز وہ طاقت نہیں ہے کہ تم میرے ساتھ صبر کر سکو۔ اچھا، صرف ایسے نہیں کہ ریجیکٹ کر دیا پہلے ابتدائی مرحلے میں، کہ پھر ریزن بھی دیا، I don't blame you for that، کہ دیکھو انکا لن تستطیع معی صبرا، پھر اس کے بعد ریزن نہیں بتایا، وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا۔ ارے تم اس بات پہ صبر کر بھی کیسے سکتے ہو کہ جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے؟ یعنی سرکار صبر کا تعلق ہے علم سے، علم ہوگا تو صبر ہوگا، ابتدا میں بیان کر چکا آپ کے سامنے، علم ہوگا جیسا علم ویسا صبر۔ اور انہوں نے کہہ بھی دیکھا کہ تم صبر نہیں کر سکتے کیونکہ تمہارے پاس وہ علم نہیں ہے، اور جب علم نہیں ہے تو تم صبر نہیں کر پاؤ گے، تمہارا بنتا بھی ہے صبر نہیں کرنا، تو لہذا کوئی بات نہیں۔ تو ایک مرتبہ جناب موسیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، انشاءاللہ ستجدنی صابرا، انشاءاللہ، کہا کہ آپ مجھے صابر پائیں گے،
12 उन्होंने कहा चल ठीक है, मैं तुम्हें कबूल लेता हूं शागिर्दी में, लेकिन एक होता ख्याल रखना कि कोई सवाल नहीं करना, कोई सवाल नहीं करना, जो भी मैं करूं खामोश रहना, खामोश रहना। अब मुझे बताइए कि इम्तिहान इल्म का हो रहा था कि सब्र का हो रहा था? इम्तिहान सब्र का हो रहा था। कहा कि खामोश रहना। कहा ठीक है, आपने कह दिया। बहरहाल जल्दी जल्दी एक मर्तबा गए, दरिया के किनारे थे, कश्ती में सवार हुए, कश्ती में सवार होकर आगे बढ़े। 2 बच्चों की कश्ती थी, दोनों बच्चों ने एक किनारे से दूसरे किनारे पे इन्हें छोड़ा, और छोड़ने के बाद जब ये उन्हें उजरत देने लगे, पैसे देने लगे, बच्चों ने हाथ जोड़े क्या कह रहे हैं, हम आपसे कैसे पैसे ले सकते हैं, सवाल ही नहीं है कि आपसे इस बात की उजरत है, आप इतने नेक आदमी हैं, आप खुदा के इतने पालसा बंदे हैं, बस दुआएं दे दीजिए काफी है, हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। उन्होंने उनकी कश्ती में एक सुराख कर दिया। अब कुछ रिवायत में यह है कि तख्ता डैमेज कर दिया, जो भी है, खुलासा यह कि उसकी कश्ती को डैमेज कर दिया। अब जनाब मूसा ने जैसे ही देखा, कहा यह क्या बात है, बजाय कि आप कुछ उन्हें पैसे देते या दुआएं देते, उन्होंने हम पे एहसान किया, एक तो आपसे पैसे भी नहीं लिया, आपने उनकी कश्ती को डैमेज कर दिया। क्या मूसा मैंने तुमसे क्या कहा था, आना है लेकिन खामोश रहना है, खामोश रहना है, कुछ कहना नहीं है। कहा अच्छा बहरहाल मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगा। चले, चलने के बाद एक बस्ती से गुजर रहे थे और चलते चलते भूख लगी, मुसाफिर थे। अब ये इस अंदाजे में कि कोई ना कोई हमें कुछ ना कुछ खाना खिला देगा, कुछ बहरहाल हमारी मेहमान नवाजी करेगा, और लोगों से बता भी रहे भाई हम मुसाफिर हैं, मेहमान हैं, कोई है हमें कुछ खिला दे। उन्होंने कहा भाई हम क्या कर सकते हैं, आप मुसाफिर हैं तो जाइए अपना अपना आप देखिए। कहने अजीब बेरुखे लोग हैं, कोई खाने को नहीं पूछ रहा, कोई पानी को नहीं पूछ रहा, देख रहा है। अब ये वाकया क्यों सुना रहा हूं, ज़हन में बात रहे कि जितना इल्म उतना सब्र होता है। तो बहरहाल पहुंचे, पहुंचने के बाद कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है, बेरुखे लोग हैं इस बस्ती के, कोई मेहमान नवाज नहीं। इसी बस्ती में एक घर है कि जिसकी दीवार हम करीब गिरने वाली है। कहा मूसा ठहर जाओ, एक काम करके आगे बढ़ते हैं। दीवार को गिराया, असर नौ तामीर किया। जब तामीर किया फिर जरा मूसा बोल पड़े, कहा अभी क्या कर रहे हैं, एक तो इन बस्ती वालों ने हमें पूछा नहीं, ऐसे बेरुखे लोग हैं, और बजाय के इस बस्ती से हम निकले जल्दी और अब कहीं खाना तलाश करें, आप बैठ के इनके घर बना रहे। कहा मूसा मैंने तुमसे क्या कहा था, चुप रहना है, कुछ बोलना नहीं है। माय भाई आगे कुछ नहीं बोलूंगा, मेरी गलती हो गई, आगे कुछ नहीं, अगर अब क्या मैं कुछ बोलूं तो फिर आपको इख्तियार है, जो भी आप फैसला करें। बहरहाल आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद अब यहां पे एक जवान को देखा और उस बच्चे को कत्ल कर दिया। अच्छा जनाबे मूसा जो कुछ भी सवाल कर रहे थे वो अपनी जगह गलत नहीं थे, वैलिड थे, वो सारी चीजें वैलिड थी या नहीं थी, आप मुझे बताइए सरकार, वैलिड थी ना। अब मेरा सवाल यही है दुनिया वालों से जो एतराजात करते हैं आजादारी पे और आजादारी की तमाम तर चीजों पे, वो कहते हैं कि बताइए हमारा सवाल वैलिड है या नहीं है। मैंने कहा देखो वैलिड होगा तुम्हारे इल्म के एतबार से, लेकिन जो इल्म इसमें पोशीदा है अभी तुम उस लेवल के मैच्योर नहीं हुए हो कि तुम्हें इन बातों का जवाब दिया जाए। बहरहाल बात को आगे बढ़ाऊं, कत्ल कर दिया। जैसे कत्ल किया अब जनाब मूसा से बर्दाश्त नहीं हुआ, कहा अब तक तो छोटी मोटी चीजें हो रही थी, अब आपने जवान को कत्ल कर दिया। वो फौरन जनाब खिज़र ने कहा कि हादा फिराक बैनी व बैन, अब ये मेरे और तुम्हारे दरमियान जुदाई है, अब आगे हम साथ नहीं चल सकते। अब देखिए एक एक लफ्ज पे गौर कीजिए, क्या कहा, आगे हम साथ नहीं चल सकते, साथ नहीं चल सकते। अब जवाब देना शुरू किया, कहा कि सुनो ये सारे काम मैंने क्यों किए थे अब मैं तुम्हें बताता हूं। वो जो मैंने उनकी कश्ती को डैमेज किया वो इसलिए किया कि समंदरी कज़्ज़ाक़ और पायरेट्स कश्तियों को लूट रहे थे, मैंने उनकी कश्ती को डैमेज कर दिया, तो लिहाजा उनकी कश्ती को उन्होंने नहीं लूटा, क्योंकि वही कश्ती उनका जरिए माश थी, उनके जिंदगी कमाने का साजो सामान वही थी, तो लिहाजा उस थोड़े से डैमेज की वजह से उनकी कश्ती बच गई। और तुमने देखा कि बस्ती के लोग कितने बेरुखे थे, कितने बदअखलाक थे, और उस दीवार के नीचे उनके बाप ने खजाना दबा के रखा था कि बच्चे जवान हो जाए तो खजाना इन्हें मिल जाए। अगर वक्त से पहले दीवार गिर जाती तो ये बस्ती वाले उस खजाने को लूट लेते। मैंने इनकी जवानी तक उस खजाने को महफूज कर दिया, उस खजाने को महफूज कर दिया। और उस बच्चे को इसलिए कत्ल किया कि बच्चा मुसलसल अपने माँ बाप को परेशान करता है कि नेक माँ बाप हैं और उन्हें मुसलसल ये परेशान करता है, उन पर जुल्म करता है, और माँ बाप इससे परेशान है, तो लिहाजा मैंने कत्ल कर दिया और इसका नेमल बदल अल्लाह इन्हें देगा। अच्छा दरमियान में बात यह है कि यहां भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस वाक़े को सुनने के बाद आके कहते हैं कि देखिए वो दो बातें तब भी समझ में आती हैं, लेकिन उस बच्चे को कत्ल नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा जब मूसा नहीं समझ पाए तो आप कहां से समझेंगे। बहरहाल ये भी कुरान के राज है कि हम क्या बोल सकते हैं।
تو اسی طریقے سے ہمارے لیے بھی بہت سی چیزیں ہیں، درمیان میں بات آگئی تو بیان کر کے چل رہا ہوں کہ ہمارے لیے بھی بہت سی چیزیں ہیں، چاہے وہ فضائل اہل بیت ہو، چاہے وہ مجلس حسین ہو، چاہے وہ دیگر دین کے احکام ہو سکتا ہے کہ ہماری سمجھ میں نہ آئے. ارے یہی تو اہل بیت کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے فضائل سمجھ میں نہ آئے تو اس کا انکار نہ کرو، اسے ہماری جانب پلٹا دو. بھئی یہی تو صبر ہے ہمارے یہاں. چونکہ انشاءاللہ کل کے مجلس سے بیان کروں گا کہ دھیرے دھیرے صبر ختم ہوتا جائے اور ہمیں ہر چیز پہ بولنا ہے، کچھ بھی ہو جائے ہمیں بولنا ہر چیز پہ. اسی لیے ایک مثال محاورہ کہا جاتا ہے نا کہ wise speaks because he has something to speak and fool speaks because he wants to speak something. اور یہی فرق ہے عزیزان گرامی. ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ دین میں ہمیں فری ٹکٹ ملا ہوا، اس پہ بولے اور اعتراض کرے. تو یہاں آپ دیکھیں یہ پیغام ہے، یہ ایک پیغام میں نے آپ کے سماعتوں کا عمل. اب جو میرا اصل موضوع گفتگو ہے، عزم شہزادی جناب زینب. اب سرکار مجھے یہ بتائیے کہ صبر امام حسین سے بڑا کسی کا نہیں، سفر امام حسین سے بڑا کسی کا نہیں. مدینے سے کربلا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے مدینہ، ایک امام کے ساتھ گئی، ایک امام کے ساتھ واپس آئی. پورے سفر میں کہیں نہیں ملتا کہ جناب زینب نے سوال کیا ہو کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں، ہم یہ کیوں کر رہے ہیں. جو دلیل آپ کے سامنے پیش کی کہ علماء نے لکھا کہ جناب زینب کا وہ عزم ہے کہ ہمیں انبیاء کی زندگی میں بھی وہ عزم نظر نہیں آتا. چونکہ جملہ یہ بہت بڑا کلیم ہے نا، تو ثابت اس طریقے سے کیا کہ کہیں جناب زینب نے نہ یہ سوال کیا، نہ اپنے بھائی کو کسی اس بات پہ کنونس کرنے کی کوشش کی کہ کیا بچنے کی کوئی صورت ہے. اچھا ایسا نہیں ہے کہ کل کے دن کوئی یہ کہہ دے کہ بھائی وہ تو جو بھائی کہہ رہی تھی ایسے ہی مان رہی تھی، ان کو بھی نہیں پتا تھا کیا ہوگا. بلکہ واقعات میں ملتا ہے یہ بھی کہ جناب زینب نے اتمام حجت کے لیے اپنے بھائی سے سوال کیا تھا، کیونکہ امام کی زندگی بچانا بھی چاہنے والوں کا فرض ہے. سوال کیا تھا اپنے بھائی سے، بھائی کیا بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے؟ اور امام حسین نے ارشاد فرمایا تھا کہ صرف بیعت ایک صورت ہے جس سے بچا جائے. اور اس وقت جناب زینب نے پھر اپنے عزم کو دکھایا، کہا کہ بھائی یہ کبھی نہیں ہو سکتا، اور صرف تمہاری زندگی تک ہی نہیں، سر کٹنے کے بعد بھی میں اس عزم کو نبھاؤں گی. میں یہی تو آپ کے سامنے بات بیان کروں. دیکھیں انبیاء کے جو امتحانات ہوئے، یہاں تک کہ جناب موسیٰ بھی اگر دربار میں جا رہے ہیں تو ایکسٹرا سپورٹ جناب ہارون کی لے کے جا رہے ہیں. یہ جناب زینب ہے جہاں سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، وہاں سے جناب زینب کا عزم شروع ہے. یہ مقام ہے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ، ہماری جانیں قربان. پروردگار پھر وہ حالات بنائے کہ ہمیں شام کی آسان طریقے سے زیارت نصیب ہو اور پوری آزاداری کے ساتھ وہاں ہمیں زیارت انشاءاللہ نصیب ہو. یہ جناب زینب کا مرتبہ. آپ نے دیکھیں عزم کیا ہے، اور اسی بنا پر تو شریکت الحسین کہا جاتا ہے. یہ لفظ، یہ لقب بی بی کا خود کوئی معمولی لقب نہیں ہے، شریکت الحسین. انہیں حسین کے مقصد میں جو شریک ہوں اسے زینب کہتے ہیں. یہ مقام جناب زینب ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جناب زینب نے، بس بات کو میں تمام کر رہا ہوں، جب رہائی ملی تو کیا کہا کہ گھر خالی کروایا جائے، گھر کروایا جائے. اس افواہ پڑھنے سے پہلے ایک بات اور بات تمام. دیکھیں یہ ہے جناب زینب، عقیلہ بنی ہاشم، اور جناب زینب نے کہا گھر خالی کروایا جائے. عقیلہ، اب اس کی پوری تفصیلات ہیں، اس میں جانا نہیں چاہتا، لیکن اگر رہائی ملتے جناب زینب اپنے گھر چلی جاتی. اور ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں بھئی علم غیب، شہزادی کون علم غیب رکھتے ہیں. اتنا تو بی بی کو اندازہ تھا کہ بھئی ایک وقت ایسا آئے گا کہ مختار کی حکومت آئے گی، اور جب مختار کی حکومت آئے گی تو میں اپنے بھائی کی مجلس دھوم دھام سے کروں گی، میں اپنے بھائی کا ذکر بڑے اعلیٰ پیمانے پہ کروں گی. اور بی بی کرتی، اب بھی دنیا یہی لکھتی کہ کیا دور اندیش تھی بی بی، کہ بی بی نے انتظار کیا کہ صحیح وقت آ جائے تو پھر میں اپنے بھائی کی عزا کروں گی. لیکن پھر تاریخ لکھنے بڑے توجہ کے ساتھ، یہ کتنا بڑا عزیزان گرامی احسان ہے اس شیعت پہ جناب زینب کا. لیکن پھر تاریخ لکھنے والا یہ بھی لکھتا
کہ یقیناً کیا کہنا ہے قلعے بنی ہاشم کا، طاقت کا انتظار کیا پھر عزاداری کی، اور جہاں جہاں طاقت ہو ضروری ہے کہ مومنین کو عزاداری کرنی چاہیے، لیکن جناب زینب نے طاقت کا انتظار نہیں کیا، وہیں ظالم کے گھر میں عزاداری کر کے بتایا کہ رہتی دنیا تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ طاقت سے عزاداری نہیں ہے، عزاداری سے طاقت ہے۔ تو کبھی یہ نہ سوچئے کہ حالات ایسے ہوں تو عزاداری کی جائے، حالات جیسے بھی ہوں عزاداری ہمیشہ ہونی چاہیے۔ اللہ اور پھر کیا کہا کہ گھر خالی کروائے گا۔ وہاں امام حسین تھے، بھائی خدا کرے کہ بات آپ تک پہنچ جائے، یہ عزم ہے اور یہ جیت کا اعلان ہے جناب زینب کی۔ وہاں امام حسین تھے، کربلا پہنچے تو کیا کیا؟ سرزمین کربلا کو خریدا، سرزمین کربلا کو خریدا۔ کیوں؟ نئے علاقے میں گئے، زمین کے مالک کوئی اور ہے، وہاں پہ قبریں بھی بنیں گی، امام حسین کو خریدنا ہے، ظاہراً مالک وہاں کے کوئی اور ہے۔ بی بی یہاں پہ بھی آپ گھر خرید لیتی، گھر خریدا کیوں نہیں؟ چونکہ عزیزان گرامی بڑی توجہ، خدا کرے کہ بات آپ تک پہنچ جائے، اگر بی بی گھر خریدتی تو پھر تاریخ لکھنے والا یہی لکھتا کہ یزید کی حکومت میں ایک گھر بی بی نے خریدا، بی بی نے نہ خرید کے یہ بتایا کہ اب حکومت یزید کی نہیں، اب حکومت ہماری ہے، ہماری حکومت میں خریدا نہیں جائے گا۔ اب یہاں عزاداری قائم کر کے بھائی کی جیت کا اعلان کیا جناب زینب نے۔ بھائی جان گرامی، یہاں تک کہ جب مدینے بھی پلٹ کے آئیں گے تو مسلسل لوگ سوال کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ جو امام حسین کی جیت کا پیغام ہے اس کو گھر گھر پر، انشاءاللہ کل اس موضوع کو ہم کنٹینیو کریں گے، اور بہت سی باتیں ہیں جو آپ کی گوش گزار کی جائیں گے، لیکن حقیقتاً یہ وہ دن ہے کہ یہ 1448 کا محرم بھی گزر گیا، اور ایام عزا اپنے اختتام پہ پہنچ رہے ہیں، اور بڑی شرمندگی ہے ہمیں بارگاہ شہزادی کونین میں کہ جو حق کے گریہ تھا وہ ادا نہ ہو سکا۔ اللہ اکبر۔ اور عزیزان گرامی، جب کبھی ہم اپنے گھر پلٹ کے آتے ہیں، پروردگار سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، جب اپنے کسی قریبی کو سپرد لحد کر کے قبرستان سے جب گھر پلٹتے ہیں تو اس گھر میں داخل ہونے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اللہ جانے کہ کس طریقے سے زینب مدینے پلٹ کے واپس آئی، اور ایسے ہی نہیں، جناب ام کلثوم نے مرثیہ پڑھا اور کہا کہ اے نانا کے مدینے، ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، ہم جس شان و شوکت سے گئے تھے اس شان و شوکت سے واپس نہیں آ رہے ہیں، ہم اپنے وارثوں کو کھو کے آ رہے ہیں، ماؤں کی گودیاں اجڑ گئی ہیں۔ اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا کہ اے بیٹا سید سجاد، اگر ہم اس طریقے سے مدینے میں داخل ہوئے تو مدینے والے ہمیں اس حالت میں دیکھ کے دم توڑ دیں گے، بیٹا کچھ دیر ہم مدینے کے باہر قیام کریں گے، پہلے بشیر کی زبانی پیغام مدینے میں بھجوا دو کہ فاطمہ کی بیٹیاں لٹ کے آئی ہیں۔ معززان گرامی، روایت کہتی ہے کہ مدینے کے باہر خیمے نصب ہوئے، بشیر کے گلے میں سید سجاد نے شال عزا ڈالی، وہ مرثیہ پڑھتا وہ مدینے میں داخل ہوا، کہا اے مدینے والو، ارے مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، ارے وارث رسول قتل ہو گئے۔ معززان گرامی، اسی اسنا میں محمد حنفیہ نے اعلان سنا، روایت کہتی ہے ایک مرتبہ غلام کا سہارا لیا، آنکھوں سے کم دکھائی دے رہا تھا، محمد حنفیہ نکلے، ایک مرتبہ مدینے کے باہر آئے اور کیا دیکھا کہ بیویوں کے خیمے نصب ہیں۔ وہ ایک مرتبہ بیویوں کے خیموں کے قریب آئے، جب بیویوں کے خیموں کے قریب آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ضعیف سا شخص ہے جو بیویوں کے خیمے کے باہر بیٹھا ہے۔ وہ ایک مرتبہ سید سجاد کے قریب آ کے کہتے ہیں محمد حنفیہ کہ اے ضعیف شخص، کیا تجھے پتا نہیں کہ یہ ناموس نبی کا خیمہ ہے، یہ علی و بطول کی بیٹیوں کا خیمہ ہے، اس خیمے
خیمے کے باہر ارے کسی نامحرم کے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. وہ ایک مرتبہ سید سجاد نے سر کو اٹھایا, کہا اے چچا پہچانا نہیں, ارے میں علی ابن الحسین, میں زین العابدین. ارے محمد حنفیہ نے گلے لگانا چاہا, ارے چیخ مار کے پیچھے ہٹے, کہا چچا ابھی توق کا زخم تازہ ہے, اجرکم اللہ. وہ ایک مرتبہ محمد حنفیہ نے بالوں کی سفیدی کو دیکھا, جھکی ہوئی کمر کو دیکھا, سوال کیا کہ بیٹا اس جوانی میں یہ کیا عالم ہو گیا. بس سید سجاد نے جواب دیا, کہا چچا ارے میں خیمے کے باہر بیٹھا تھا اور آپ سے برداشت نہ ہوا. علی و بطول کی بیٹیاں بے مقنع و چادر, ارے شام و کوفہ کے بازار, یزید کا دربار میں دیکھ رہا تھا, ماں بہنیں کھلے سر. اجرکم اللہ. لے لیجیے عزیزان گرامی, روایت کہتی ہے ایک مرتبہ زینب اپنی سواری پہ سوار ہوئی اور قبر رسول پہ آئی, اور جب قبر رسول پہ آئی روایت کہتی ہے کہ زینب نے اپنے آپ کو ناقے کی بلندی سے ایسے گرایا جیسے سرزمین کربلا پہ عباس, ارے منہ کے بل گری, کونیوں کے بل چلتے ہوئے ارے قبر رسول پہ آئے. اجرکم اللہ. بچن جملے اور مسائل تمام. ایک مرتبہ قبر رسول پہ پہنچی, نانا کو سلام کیا, بس زینب کھڑی ہوئی, کھڑے ہو کے کہتی ہے نانا, نانا زینب آئی ہے, نانا اے نانا زینب آئی ہے. نانا جو وعدہ بھائی نے آپ سے کیا تھا اس وعدے کو نبھا کے آئی ہے نانا. اے نانا لیکن بھائی مقتل میں سو گیا نانا, اے نانا ہم شکل پیمبر مارا گیا, اے نانا میرا عباس مارا گیا. وہ ایک مرتبہ بیان کرتے کرتے, میں دو جملے بیان کرتے کرتے, روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جناب زینب کھڑی ہوئی اور ایک مرتبہ گٹھری کو اٹھایا, ایک جملہ کا نانا جب بھی کوئی سفر سے آتا ہے وہ سوغات ساتھ لے کے آتا ہے, وہ تحفے لے کے آتا ہے. نانا زینب بھی سوغات لائی ہے نانا. میں ایک مرتبہ یہ کہہ کے گٹھری کو کھولا, ایک خوب ہرا پیرہن نکالا, ارے اس کرتے کو قبر رسول پہ رکھا, ارے قبر رسول سے آواز آئی اے زینب ارے اس کرتے کو اٹھا لو, یہ حسین کا خوب ہرا کرتا تھا. ارے زینب نے کہا نانا ارے پیرہن برداشت نہ ہوا, میں دیکھ رہی تھی ارے 70 قدم کا فاصلہ, شمر کا کند خنجر, بھائی کا سوکھا گلا, میں آواز دے رہی تھی, کوئی بچانے والا نہ تھا, میرا بھائی ذبح ہوا. ماتم حسین. یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو, یا رب کوئی یا رب کوئی معصومہ زندہ, یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو, پابند نہ ہوا ہے, ہائی پابند نہ ہوا ہے,
رونے پہ نہ پہرا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب تھی جس کو نیند آتے شبیر کے سینے پر تھی جس کو نیند آتے شبیر کے سینے پر زندہ در زندان ہے زندہ در زندان اس کے لیے قضا ہو یا رب کوئی زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی زندہ زندانوں سے آتے تھے آواز سے سکنے کی زندانوں سے آتے تھے آواز سے سکنے کی جیسے کہ سکینہ کو ہے جیسے کہ سکینہ کو ہر زندان رو رہا ہے یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ٹکرائے نہ وہ کیوں کہ زندہ کی دیواروں سے ٹکرائے نہ وہ کیوں کہ زندہ کی دیواروں سے بھائی سے اور پھوپھی سے ہے بھائی سے اور پھوپھی سے جس کو جدا کیا ہو یا رب کوئی معصومہ یا رب یا رب کوئی معصومہ زندانوں میں نجفی یاد آئی سکینہ کی زندانوں میں نجفی یاد آئی سکینہ کی دل رو رو کہہ رہا ہے دل رو رو کہہ رہا ہے اب نہ اجالا ہو یا رب کوئی معصومہ یا رب کوئی معصومہ خون رویا ہے خون رویا ہے سکینہ کو سلا کر عابد ایک چھوٹی سی لحد دیکھو بنا کر عابد ایک چھوٹی سی لحد دیکھو بنا کر عابد ایک چھوٹی لحد دیکھو بنا کر عابد کیسے بابا بدن اصغر کا کیسے بابا نے اٹھایا تھا بدن اصغر کا اٹھ نہ پایا ہے اٹھ نہ پایا ہے سکینہ تو اٹھا کر عابد ایک چھوٹی سی لحد دیکھو بنا کر عابد ایک پھول سے گالوں پہ کہتے ہیں تماچوں کے نشان پھول سے گالوں پہ کہتے ہیں تماچوں
بابا کو ہے، کاش بابا کو دکھاتی میں بٹھا کے عابد، ایک چھوٹی سی لحد دیکھو بنا کے عابد، ایک چھوٹی سی لحد دیکھو بنا کر عابد، ایک چھوٹی سی لحد دیکھو بنا کر عابد۔ جس طرح سنتی تھی بابا سے یہ بی بی لوری، جس طرح سنتی تھی بابا سے یہ بی بی لوری، ایسے تلقین ہے، ایسے تلقین پریشان ہلاتے عابد، ایک چھوٹی سی لحد دیکھو بنا کر عابد، ایک چھوٹی سی لحد دیکھو بنا کر عابد۔ اے مسلمانوں تمہیں اب نہ ستائے گی صدا، اے مسلمانوں تمہیں اب نہ ستائے گی صدا، بولے تربت میں ہے، بولے تربت میں سکینہ کو سلاتے عابد، ایک چھوٹی سی لحد دیکھو بنا کر عابد، ایک چھوٹی سی لحد دیکھو بنا کر عابد۔ تیری امت نے مجھے در در ہے پھرایا نانا، تیری امت نے مجھے در در ہے پھرایا نانا، تیری امت نے مجھے ہے پھرایا نانا، تیری امت نے مجھے در در ہے پھرایا نانا، تیری امت نے مجھے در در ہے پھرایا نانا، تیری امت نے مجھے در در ہے پھرایا نانا، تیری امت نے مجھے در در ہے امت نے مجھے کوفہ و شام تلک، کوفہ و شام تلک پیدل ہے چلایا نانا، تیری امت نے مجھے در در ہے پھرایا نانا، تیری امت نے مجھے در در ہے پھرایا نانا، تیری امت نے مجھے در در ہے پھرایا نانا، تیری امت نے مجھے در در ہے پھرایا نانا۔ جب تلک کوفے میں بابا تھے میں شہزادی تھی، جب تلک کوفے میں بابا تھے میں شہزادی تھی، بعد بابا کے مجھے، بعد بابا کے مجھے قیدی ہے بنایا نانا، تیری امت نے مجھے در در ہے پھرایا نانا، تیری امت نے مجھے در در ہے پھرایا نانا، تیری امت نے مجھے در در ہے پھرایا نانا۔ شام سے آئی ہوں اجڑی میں ستم سے کے، شام سے آئی ہوں اجڑی میں ستم سے کے، ہاتھ باندھے ہیں میرے، ہاتھ باندھے ہیں میرے، کانٹوں پہ چل
چلایا نانا تیری امت نے مجھے در در ہے پھرایا نانا تیری امت نے مجھے در در ہے پھرایا نانا تیری امت نے مجھے در در ہے پھرایا نانا جیسے ماں زہرا کو دربار تھا بلوایا گیا جیسے ماں زہرا کو دربار تھا بلوایا گیا ویسے ہی شام مجھے ویسے ہی شام مجھے دربار بلایا نانا تیری امت نے مجھے در در ہے پھرایا